خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر ایک اعتراضی کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث کو حجت نہیں سمجھتے، اور دلیل کیا پیش کی جاتی ہے؟ اس حدیث کو سنیں پھر اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، تذکرۃ الحفاظ، کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے جمع ابی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان 500 حدیث، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 احادیث جمع فرمائیں۔ فبات لیلتہ یتقلب کثیرا، ایک رات آپ نے بہت بے چینی سے گزاری۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو مجھے فرمایا ای بنیت حلم الاحادیث التی عندک، وہ احادیث جو میں نے جمع کی ہیں تمہارے پاس موجود ہے، عائشہ وہ لے کر آؤ۔ میں لے کر گئی، فجئتہ بہا فدعا بنار فحرقها، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ کو منگوایا اور وہ جو 5 احادیث جمع کی تھی اس کو جلا دیا۔ اس سے ثابت انہیں احادیث کو حجت نہیں سمجھتے تھے، وگرنہ کیوں جلاتے؟ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ پہلا جواب یہ ہے، یہ روایت ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے۔ یہ روایت ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت کو امام حاکم رحمہ اللہ نے اس سند سے ذکر کیا ہے۔ پہلے سند سے سماعت فرمائیں۔ وابی قال حدثنا بکر بن محمد السیرفی بمرو قال اخبرنا محمد بن موسیٰ البربری قال اخبرنا مفضل بن غسان قال اخبرنا علی بن صالح قال اخبرنا موسیٰ بن عبد اللہ بن الحسن عن ابراہیم بن عمر بن عبید اللہ التیمی قال حدثنا القاسم بن محمد قالت عائشہ۔ اس میں 3 راوی ہیں، محمد بن موسیٰ بن حماد، علی بن صالح اور موسیٰ بن عبداللہ بن حسن العلوی۔ ان تینوں کے بارے میں یہ ذہن نشین فرما لیں، یہ راوی چونکہ ضعیف ہے اس لیے حدیث ناقابل اعتبار ہے۔ محمد بن موسیٰ بن حماد کے بارے میں امام دار قطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس بالقوی، کہ یہ حدیث، یہ راوی قوی اور مضبوط نہیں ہے۔ علی بن صالح، ان کے بارے میں حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، تقریب التہذیب، کہتے ہیں مستور، یہ راوی مجہول ہے۔ اور علاء الدین علی بن حسام الدین ابن قاضی خان رحمہ اللہ، وفات 975 ہجری، کنز العمال، حدیث نمبر 29,446، یہ فرماتے ہیں قال ابن کثیر ھذا غریب من ھذا الوجہ جدا وعلی بن صالح لا یعرف، مذکورہ روایت اس طریق سے نہایت غریب ہے۔ علی بن صالح محدثین میں ثقہ اور قابل اعتماد ہونے کی بنا پر ان کو پہچانا نہیں جاتا، یعنی محدثین کے ہاں یہ ثقہ نہیں ہے۔ تیسرے راوی موسیٰ بن عبداللہ، امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، المغنی فی الضعفاء میں فرماتے ہیں قال البخاری فیہ نظر، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس راوی یا اس روایت کے بارے میں نظر، کوئی خرابی اور ضعف ہے۔ علامہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، لسان المیزان میں لکھتے ہیں قال البخاری فیہ نظر، امام بخاری فرماتے اس راوی یا روایت میں نظر، یعنی کوئی خرابی یا ضعف ہے۔ دوسرا جواب ذہن نشین فرما لیں، اگر اس روایت کو درست مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال احتیاط کی بنیاد پر ان 5 احادیث کو جلا دیا، خوف اور ڈر کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا لفظ اس کے اندر آ جائے کہ جس کی نسبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دوں اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الفاظ کی درست نہ ہو، خوف کی وجہ سے۔ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، تذکرۃ الحفاظ، وکان اول من احتاط فی قبول الاخبار، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت میں وہ پہلے انسان ہیں جن نے احادیث کو قبول کرنے میں انتہائی احتیاط اختیار فرمائی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندری رحمہ اللہ، وفات 1402 ہجری، حضرت لکھتے ہیں
حکایات صحابہ میں فائدے کے تحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو علمی کمال اور شغف تھا کہ انہوں نے 500 احادیث کا ایک رسالہ جمع کیا اور اس کے بعد اس کو جلا دینا کمال احتیاط تھا، یعنی علمی ذوق کے جمع کیا اور احتیاط کہ آپ نے اس کو جلایا۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کا احادیث کے بارے میں احتیاط کا یہی حال تھا، اسی وجہ سے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم سے کم روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ اور تیسرا جو آپ ذہن نشین فرمائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر حدیث کو حجت نہ سمجھتے تو حدیث کو بطور استدلال کبھی پیش نہ کرتے، جبکہ کئی ایک مقامات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہم ترین صحابہ کے درمیان اختلافی مسائل میں احادیث کو بطور دلیل کے پیش فرمایا ہے۔ چنانچہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدق اور خیبر میں مال میں وراثت کا مطالبہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا، فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ، تو آپ نے تو بطور دلیل کے حدیث کو پیش کیا۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 4035 اس روایت کو بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب اختلاف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا الائمۃ من قریش، یہ قریش میں سے ہوگا، مہاجرین میں سے ہوگا، اور اس کو آپ نے بطور دلیل کے پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سمجھ کر پیش کیا۔ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری، فتح الباری شرح صحیح بخاری، یہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمۃ من قریش، حضور کا ارشاد ہے کہ امام قریش میں سے ہوگا۔ اچھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلاف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کس جگہ پر ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس جگہ پر آپ وفات پا گئے ہیں اسی جگہ پر تدفین ہونی چاہیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس رائے پر حدیث کو پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فی ادفنوہ فی موضع فراشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کی روح کو قبض نہیں فرماتے مگر اسی جگہ پر جہاں اللہ پسند فرماتے ہیں پیغمبر کا وہاں پہ دفن ہونا، لہٰذا ان کو ان کے آرام کی جگہ پر اسی جگہ پہ دفن کرو جہاں آپ کا بستر موجود ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ وفات 279 ہجری، سنن ترمذی حدیث نمبر 1018 میں اس کو نقل کرتے ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنہ فقال ابو بکر سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما نسیتہ، ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے حضور کا ارشاد سنا جو میں بھولا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، اللہ تعالیٰ اسی جگہ پیغمبر کی روح کو قبض فرماتے ہیں جہاں ان کا دفن ہونا پسند فرماتے ہیں، لہٰذا ادفنوہ فی موضع فراشی، آپ ان کو ان کے آرام کی جگہ پر دفن کر دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ابو بکر صدیق واحد صحابی ہیں جن نے بغیر دلیل کے کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل مانگی ہی نہیں ہے، حالانکہ روایت اس کے خلاف موجود ہے کہ آپ نے دلیل مانگی ہے۔ اور روایت کون سی ہے؟ حافظ ابو القاسم علی بن نبی محمد حسن بن ہبۃ اللہ المعروف بن عساکر رحمہ اللہ وفات 571 ہجری، تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کان اسلام ابی بکر رضی اللہ عنہ شبیہا بوحی من السماء، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام وحی آسمانی کے مشابہ ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر بن کر شام گئے، آپ نے وہاں خواب کو دیکھا، بحیرہ راہب کے سامنے ذکر کیا، اس نے پوچھا من این انت، تم کہاں سے ہو؟ کہا میں مکہ تھا، میں مکہ سے ہوں۔
پوچھا من ایہا تمہارا قبیلہ، کہا من قریشن قریش ہے، پوچھا فعیش انتا تم کیا کرتے ہو، انہوں نے کہا تاجر میں تاجر ہوں، کہا ان صدق اللہ رؤیاک فإنہ سیبعث نبیا من قومک، اگر تمہاری خواب اللہ نے سچی کی تو یاد رکھنا تمہاری قوم سے خدا ایک نبی پیدا بھیجیں گے، تکون وزیرہ فی حیاتہ و خلیفتہ بعد موتہ، تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوگے اور ان کی وفات کے بعد تم ان کے جانشین ہوگے۔ فَأَسَرَّ ابو بکر هَذِهِ حَتَّى بُعِثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نے کسی شخص کے سامنے اس خواب کو ذکر نہیں کیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بن کر تشریف لے آئے، مبعوث ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا محمد مد دلیل علی ما تدعی، آپ کے دعوے نبوت پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا الرؤیا التی رأیت بالشام، میرے دعوے نبوت پہ دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھی ہے۔ فعانقہ، ابو بکر صدیق نے معانقہ کیا، وقبل بین عینیہ، حضور کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دیکھو دلیل تو مانگی ہے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں، مطالبہ دلیل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عذرائے محبت، ایک ہوتا ہے عذرائے مخالفت۔ عذرائے محبت مطالبے کو مطالبہ نہیں کہتے، عذرائے مخالفت مطالبے کو مطالبہ کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، آپ نے ایک بچے کو دیکھا، اس نے قرآن کریم پڑھا اور بہت اچھا پڑھا ہے، آپ پیار سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے کس قاری صاحب سے قرآن پڑھا ہے؟ یہ سوال اور ہے۔ ایک بچے سے آپ نے قرآن کریم سنا، قرآن کریم مجہول تھا، لہجہ درست نہیں تھا، غلط پڑھ رہا تھا، آپ نے پوچھا آپ نے کس قاری سے قرآن پڑھا ہے؟ دیکھو سوال تو ایک ہی ہے نا، یہ جو پہلے تھا نا کہ کس سے پڑھا ہے یہ بات اور ہے، اور کس سے پڑھا دوسرا سوال اور ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا نا یا رسول آپ کے دعوے نبوت پہ دلیل کیا ہے، یہ بطور اعتراض اور بطور مخالفت کے نہیں تھی، بلکہ آپ کا سوال کرنا بطور محبت اور عقیدت کے تھا کہ آپ کے دعوے نبوت پر دلیل کیا ہے، اس لیے اس کو سوال کرنا کہتے ہی نہیں ہے۔